Assalamu alaikum everyone. Actually, Aviation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. تو آج میں بات کروں گا جی ہمارے جو جس میں کہا تھا ڈیپ سی ڈائیونگ کورس، اسکوبا ڈائیونگ کورس، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے دو کوشچنز ہیں میرے ریگولر سبسکرائبرس کی طرف سے، اس کو میں نے ڈیڈ آنسر آن دی یوٹیوب ایپ، لیکن پھر بھی دوبارہ اس کو میں ایک اور طریقے سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ بولنے میں ذرا زیادہ آسانی رہتی ہے بنسبت لکھنے کی۔ نا ہے فیٹ فنگرس، سو ٹائپوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میری نظریں کمزور ہو چکی ہیں بھائی اس فون کی وجہ سے آلریڈی، اور مجھے پرابلم ہوتی ہے چھوٹے جو لیٹرز ہیں، فونٹس ہیں، ان کو ریڈ کرنے میں۔ بابے ہو گئے جناب۔ تو یہ پہلے جناب لائٹ کیلیستھینک کائنڈ آف ایکسرسائز ہے، جس میں آپ کوئی ڈمبل وغیرہ یوز نہیں کرتے، سمپل جو ہے پش اپس، چن اپس اور اٹھک بیٹھک کرنا، ٹھیک ہے جی، لیٹ کے جو ہے چن اپس جو کہتے ہیں وہ کرنے، تو اس کی بیس پہ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہیں۔ تو بڑی زبردست ایکسرسائز ہے اور ون شوڈ ڈو دیٹ۔ اور یہ بھائی صاحب جو ہے اس میں نے چینل جا کے دیکھا، سبسکرائب بھی کر لیا میں نے آپ کو جناب، تھینکس فار سبسکرائبنگ می ایز ویل۔ تو ویڈیوز بھیجا کریں یار، آپ کی 1 سال پرانی ویڈیوز ہیں، وائی یو ناٹ سینڈنگ یور ویڈیوز؟ اس کو پراپر آپ جو ہے نا وہ پراپر دکھائیں، بیفور اور آفٹر ایفیکٹس دکھائیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو خیر میں آپ کیا کہوں، ہر بندے کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ so if someone is weak in studies and is not performing well in his test, does 2 Academy suspend them؟ پہلے ان کو ایڈریس کروں گا میں، پھر کیوٹ ایتھلیٹک، ان کا تھوڑا لمبا کوشچن ہے۔ کوشچن پہلے بتاتا ہوں کہ سر آئی ایم ریکمینڈیڈ فار CAE، ماشاء اللہ جی مبارک ہو، اینڈ سر دی ایڈوائس آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ شوڈ آئی اسٹارٹ بلڈنگ مائی اسٹیمنا فرام ناؤ بیکاز اٹس 0۔ تو پھر آپ نے کیسے پاس کیا HSP؟ اینڈ آلسو شوڈ آئی اسٹارٹ ریوائزنگ مائی FSC میتھس فزکس، and should I do like separate courses of math and physics because I have time and to easily grasp the concepts in Academy CAE؟ دونوں questions related نہیں ہے، لیکن I would give a brief answer about them۔ تو پہلا question پہلے آئے گا جناب کیلیستھینکس کا۔ دیکھیں اب مجھے آپ نے بتایا نہیں کہ کون سی برانچ میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں، اس لیے میں دونوں کا بتا دوں گا جو مین جو برانچز ہیں، CAE اور GDPs۔ GDPs میں نے ابھی اپنے ایپیسوڈ 2 میں نے اس میں کافی ڈیٹیل سے بتایا، اس میں وہ تھوڑا سا انجینئرنگ کا میں نے ٹچ دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ جا کے دوبارہ دیکھ لیں ایپیسوڈ 2، کیونکہ وہ کافی لمبا ہے، اس میں آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اکیڈمی جاتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں سے گریجویٹ کر کے ہی چھوڑیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ IIT میں آپ کو نکالنا نہیں چاہتے، وہ ناٹ ریکمینڈ نہیں کرنا چاہتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ریکمینڈ کریں۔ اب آگے آپ کی اپنی وسعت ہے کہ آپ کتنا ان کو جو پرسو کر سکتے ہیں اس بات پہ۔ سیم از اے کیس ان اکیڈمی، دے ڈو ناٹ وانٹ دیئر ایسیٹس جو انہوں نے چوز کیے ہیں کہ وہ کسی بیس پہ نکل جائیں، پوری آپ کو دیتے ہیں وہ لیوریج، تو اس لیے بڑا اچھا اسٹڈی سسٹم ہے۔ GDP کا میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے 10 نمبر کے کوئزز ہوتے ہیں بیفور دی اینڈ ٹرم ٹیسٹ۔ 10 نمبر کا ہمارا ہوتا ہے جناب پروگریس ٹیسٹ، ویکلی پروگریس ٹیسٹ، وہ بھی اگین بیفور اینڈ آف دا ٹرم، اور اس کے بعد آپ کے ہوتے ہیں 20 نمبر کا منتھلی پروگریس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ 40 نمبر ہوتے ہیں جو آپ اینڈ ٹرم ٹیسٹ سے پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ پاسنگ مارکس آپ کے ٹوٹل 40 ہوتے ہیں آؤٹ آف 100۔ تو اگر آپ نے، یہ میں کالج آف فلائنگ ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان 40 میں سے 30 نمبر سیکیور کر لیتے ہیں تو اینڈ ٹرم ایگزام میں جا کے آپ نے ٹوٹل 10 نمبر سکور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ویٹیج کتنی ہوتی ہے؟ اس کی ویٹیج ہوتی ہے جناب آپ کی جو سورڈ آف آنر ہے اس پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اکیڈیمکلی نمبر 1، کنڈکٹ کے حساب سے نمبر 1، اپنی فلائنگ یا انجینئرنگ کے حساب سے بھی نمبر 1 ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ جب ان تینوں فیلڈز میں نمبر 1 ہوتے ہیں تو آپ کو سورڈ آف آنر ملتی ہے۔ تو اس لیے جو میرے ایسے میڈیوکرس تھے، یا میں تو ہر میڈیوکر میں آتی تھا، میں تو لوور دین میڈیوکر لیول میں آتا تھا ان ٹرمز آف مائی FSC مارکس، سب سے کم مارکس ہیں میرے اپنے کورس میں۔ تو میں ایئر فورس میں کوئی ایسی ایگزامپل بھی جب اس کے 561 مارکس ہوں FSC میں، اینڈ دین ہی پری میڈیکل ہوں، تو مجھے نہیں پتا، آئی ہیو نیور سین اینی تھنگ اباؤٹ مائی 5 کورسز بلو 5 کورسز بلو می، تو مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ تو
اس لیے میرا اس وقت جو تھا، جو پہلا سیمسٹر تھا میرا، جب انٹرم ایگزام ہوئے تھے، تو میں آلریڈی ہر سبجیکٹ میں اپنے یہی 30-32 کیونکہ یار دیکھیے آپ جب وہاں پر والا صاحب بھی نہیں کہا، آپ نے سول والا صاحب بھی نہیں کہ آپ کالج سے گھر آئے، موٹر سائیکل کو ماری کیک کو نکل گیا ہمارا گردی کرنے کے لیے، یا کرکٹ کھیلنے چلے گئے، یا کچھ کرنے کے لیے. ادھر تو بھائی آپ نے ایک روٹین فالو کرنی ہے، اس میں 2 گھنٹے آپ کی پریپ لازمی ہوتی تھی. تو جو 8 سے 10 کی جو پریپ تھی، جس میں اپنے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، تو اور نہ بندہ آپس میں بات کر سکتا ہے، اس میں دروازے کھلے ہوتے ہیں کمرے کے، اور اگر کوئی سینئر آپ کو جج کر لے کہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آواز تو آ جاتی ہے، تو ان پر آپ روڑا لگا دے رہے ہیں. اس سے تو نہیں لگاتے، لیکن آفٹر دا پریپ ٹائمنگس سینئر آ سکتا ہے کہ تم نے ہم کو چیک کرنے کے لیے آؤ، تم باتیں کر ٹھہر جاتا، میں بتاتا ہوں تمہیں، ذرا آؤ ذرا کمانڈو کٹ میں چینج کر کے آفٹر پریپ ٹائمنگس. تو پھر وہ نماز سائڈ پہ رہ جاتی، پھر پہلے پورا رگڑا دیتا ہے، پھر کہتا ہوں کمرے جا کے نماز پڑھا. تو اس میں تو اس لیے جو کوئزز اور کوئز میں تو صرف یو ہیو ٹو بی اٹینٹیو ان دا کلاس، اور یہ پوری سروس رائٹنگ ہوتی ہے، مین ٹاپک لکھا ہوتا ہے، ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے، سمری لکھی ہوتی ہے، نومیریکلز لکھے ہوتے ہیں، فارمولاز لکھے ہوتے ہیں، کنکلوژن لکھا ہوتا ہے. آپ جب کلاس میں یہ چیزیں اٹینٹیولی کر لیں، دیکھ لیں ان کو، تو آپ کا کوئز جو رائٹ ایٹ تک وہ ان اناؤنس کوئز ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے بھی 7-8 نمبر آرام سے میرے سے بندہ اگر لے سکتا ہے، تو ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز ہو ہیو بیٹر مارکس دین می. تو اتنا ایزی انہوں نے کیا ہوا ہے یہ کہ اسٹڈیز کا زیادہ برڈن آپ پہ نہ پڑے. مین چیز آتی ہے پروفیشنل فلائنگ. دیکھیے پروفیشنل فلائنگ کا جو وہ تھوڑا سا ڈفرینس آ گیا، اور ہمارے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ ہم کلاس میں جو اکثر جو ہے کیونکہ یار آپ خود اندازہ کریں کہ 12 بجے آپ سوتے ہیں، 4 بجے سے اٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی نیند آپ ایک دن کی کر رہے ہیں، تو آپ کی باڈی دیر از اے ٹائم when it comes like اوکے اس کا شٹ ڈاؤن، میں نے سونا ہے بھائی، جو مرضی کر لو. تو پھر ہم کلاس میں سونے کے طریقے نکالتے تھے کہ سوئیں کس طرح. تو اس میں کیونکہ ہمارے جو چیئرز ہیں، عام چیئرز، ایک عام چیئر ہوتی ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے جس کی عام جیسے یہ میرے مجھے سے آپ کو رائٹ نظر آئے، لیکن دس از مائی لیفٹ. آپ نے وہ اس پہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نوٹ بک اس کے اوپر پڑھی ہے، پین اپنے رکھا. تو پھر ہم جو نا ایک ہاتھ یہاں رکھتے تھے، ایک کونی رکھتے تھے، اس کے اوپر پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم نوٹس لکھ رہے ہیں، اور جناب بندہ سوتا پہ ہے. اب چونکہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کتنی سخت ٹریننگ ہے. کالج آف فلائنگ ٹریننگ کے ٹیچرز ماشاء اللہ بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ، اور ان کو ایک ہی چیز کا پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا درگت بنتی ہے ان کی اکیڈمی میں، کیڈٹس ونگ میں. تو اس لیے وہ کچھ چیزوں کو معاف کر دیتے. پھر ہم نے یہ ایکسیس بھی کر لیا تھا کہ کون سا ٹیچر کس ٹائم پر جو ہے وہ کوئزز دیتا ہے. تو یہ کچھ ہم نے وہ گیسنگ بھی کر لی تھی کہ ہاں جی آج جمعرات ہے، اس نے کوئز لینا ہی لینا، اس دن اٹینڈ ہوئے تھے، باقی پر ہمیں سوتے رہو. تو باقی آگے کوئی ویکلی پروگریس ٹیسٹ، اس جتنا آپ نے پورے ویک میں پڑھا ہے، جو کچھ بھی جو بھی ٹاپکس نے کلیئر کیے ہیں، تو ان میں سے ٹیسٹ ہوگا، تو وہ بھی ہم پریپیئر کر دیتے تھے. اس کے بعد جو منتھلی جو پروگریس ٹیسٹ ہوتا تھا، تو بھی سیم چیز تھی کہ پورے 4 ویکس نے اپنے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا. تو وہ چیزیں آپ کو پریپیئر ہوتی ہے، اور اینڈ ٹائم ٹیسٹ میں آپ نے سارا کچھ دینا ہوتا تھا. تو ہمارے کورس میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بندے نے فیل کیا. میڈیکلی کچھ بندے گراؤنڈ ہو گئے تھے، ریزن بینگ کہ چھٹیاں بہت زیادہ ہوئی تھی کالج آف فلائنگ ٹریننگ سے، وہ کوئزز کو کور نہیں کر سکے، پروگریس ٹیسٹ کو کور نہیں کر سکے. اس وجہ سے اینڈ ٹرم میں جا کے ایک کی ریلیگیشن بھی نہیں ہوئی تھی، صرف اس کی جو گریجویشن ہے وہ تھوڑی انہوں نے 3 مہینے ڈیلے کر دی تھی، 3 مہینے کے 4 مہینے. تو ادروائز دیر از نو پرابلم، بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سی اے آن دی ادر ہینڈ، یہ اب یہ اس میں جو ہے جو دوسرا کوشچن جو اس نے کیوٹ ایتھلیٹکس نے پوچھا ہے، تو یہ آپ کے پہلے کوشچن اور سیکنڈ کوشچن دونوں کو ملا کر آنسر اس کا بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ برش اپ کروں فزکس، میتھ، کیمسٹری اور یہ وہ. نہیں جی، جو چیزیں آپ کو سول میں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ یہاں پر ان سے زیادہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے بی ایس سی لیول پہ. ایون 32 ایئرز اگو جو کالج آف انجینئرنگ تھا، ان کی جو ہم ان کے سبجیکٹس دیکھتے تھے، تو ہمیں تو وہ ابھی پڑھ رہے تھی. ہم نے تو کبھی زندگی میں پرابیبلٹی میتھ پڑھا نہیں تھا اس وقت تک. میں تو میٹرک ایف سی کر کے آیا ہوا تھا، اس لیے ہمیں تو پرابیبلٹی کا پتہ بھی تھا کہ ہوتی کیا ہے. تو پھر وہ جو اپنے سی اے کے اسٹوڈنٹس آتے تھے کریڈٹس، جب ہم آپ بتاتے کہ آج ہم یہ پڑھ کے یہ پڑھ کے تو تھوڑی ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک سکے کو 10 دفعہ چھالیں تو کتنی دفعہ جو ہے وہ چاند آئے گا، کتنی دفعہ ہک آئے گا. تو بڑی وہ اس قسم کی وہ چیزیں. تو ہمیں تو خیر ہمارا پرابیبلٹی میتھ نہیں تھا جی ڈی پیز میں، لیکن سی اے والوں کی بہت ساری ایڈیشنل چیزیں ہیں، ایڈرینمکس ہے، ٹھیک ہے، انجنز ہے، ایویونکس ہے. تو اتنے سبجیکٹس ہیں اس کے اندر
40 سے قریب سبجیکٹس ان کے بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں تھے تو اب تو لازمت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہی جو ہے وہ 30 سے 40 کے درمیان ہے. ایک بیچلر لیول انڈر گریجویٹ جو ہے اس سے کم از کم اتنے سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں. تو اٹس مور ایڈوانسڈ دین ایور بفور. ان کا اگین وہی ہے جو ان کا جو سسٹم ہے, ان کے بھی کوئزز ہیں اور اینڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے, اور اس میں ٹوٹل جو ہے وہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچر کئی دفعہ انسٹرکٹر جو ہیں وہ کلاس روم میں جب آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ دوسرے کو دکھانے کا افورڈ نہیں کر سکتے. تو ریزن بینگ آپ اس کو نقل کرائیں گے اپنی کلاس ایوریج اوپر چلی جائے گی. کلاس ایوریج جب اوپر چلی گئی تو آپ کا گریڈ جو ہے وہ سب کا سی آ جائے گا. سب کے سب نے 100 مارکس لیے نا تو گریڈ آپ کو سی ملنا ہے. سب کے سب نے 1 مارکس اسکور کیا ہے تب بھی آپ کو سی ملنا ہے. تو اس لیے لڑکے جو ہے وہ ایک دوسرے کو چیٹنگ تک نہیں کراتے ہیں. کوئی ایسا وہ صاحب نہیں ہوتا سی اے میں. وہ ٹپیکل آرگینک جو ہے نا آپ کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اور اگر اس میں اگر آپ ایک سیمسٹر میں آپ بلو ایوریج آ گئے, اس میں مڈ ٹرم ایگزام بھی ہوتے ہیں. ان کے مڈ ٹرم ایگزام میں آپ کی پروبیشن کا پتہ لگ جاتا ہے. اگر آپ پروبیشن کیا ہوگی کہ آپ نے سی سے نیچے لے لیا, ڈی لے لیا یا ایف آ گیا آپ کا کسی بھی سبجیکٹ میں, اور ایک نمبر آف سبجیکٹس ہے اس سے اگر آپ اوپر اتنے زیادہ آپ کے اوور آل جو آپ کی جو گراس پوائنٹر ہے وہ اگر آپ کا 2 سے 0 ہے یعنی آپ ایوریج سے نیچے ہیں تو آف کورس آپ کو پروبیشن ملے گی مڈ ٹرم کے بعد. اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اگر فائنل ٹرم میں بھی فائنل ایگزام میں بھی جو اینڈ ٹرم ایگزام ہوگا اسی سیمسٹر کا اس میں بھی آپ بلو ایوریج آئے تو پھر آپ کو وارننگ مل جائے گی. پھر جو اگلی پروبیشن آپ کی ہوگی اگلے سیمسٹر کی اس میں اپنے یہ پچھلے سبجیکٹس بھی کلیئر کرنے اور جو نئے والے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے. تو اب آپ کی ڈبل وہ آ جاتی ہے. پھر تو آپ کی پڑھائی جو بہت سخت پڑھائی ہے, میں نے دیکھی ہے کالج آف انجینئرنگ ایروناٹیکل انجینئرنگ والوں کی بہت سخت ٹف پڑھائی ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹائم. وہ پھڈا کرنا کسی کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے بھائی, کیونکہ دے ہیو ٹو اتنی موٹی موٹی بکس ہیں ان کی, واپس آتے ہیں وہ نوٹس نکال کے کرنا سارا کچھ, اور اس کے بعد پھر پریزنٹیشن دینا یہ سب کچھ کرنا. تو ان کا میکسیمم ٹائم لگتا تھا وہ کتابوں کا لگتا تھا. لیکن ہم ذرا تھوڑے سے جی ڈی پیز بارے میں جس سے میں بتا دوں ہمارا سسٹم ذرا ڈفرنٹ تھا. ہمارے لیے بیچلر اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, جو بیچلر آف ایویشن مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں. تو سی آئی والے جو تھے وہ تو بیچارے صبح دوپہر شام جدھر موقع ملے کتاب پھاڑ کے بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. کہتے یار کتنا پڑھ لو گے تم کون سا اسکالر بن جائے. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ ریفریشر کورس کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, ٹھیک ہے. اب فائنل بات اسٹیمنا کی آ گئی تو جناب وہ پھر نہ بھی بلڈ کریں نا تو وہ بلڈ کروا دیں گے آپ کا اسٹیمنا, ٹھیک ہے. ابھی آپ انجوائے کریں. وہ یہاں پہ رپورٹنگ والے دن پہنچیں گے تو انہوں نے آپ کو 6 مہینے میں تتر کر دینا ہے. تتر کا بٹیر بنا دینا, بٹیر کا تتر بنا دینا. سو لیٹ دا واٹر انڈر دا برج. ٹائم گزر گیا. اب صرف ادھر کی پریپریشن کریں آگے اور وہاں پہ جا کے جو ہے انجوائے کریں, ٹھیک ہے. یہ 13 منٹ میں نے ان 2 کوشچن میں کر دی, لیکن بعد دس از آلسو امپورٹنٹ. کچھ ڈیٹیلز رہ جاتی ہیں پچھلی ویڈیوز میں. سو میں نے کہا کہ تھینکس فار آسکنگ دا کوشچن, سو دیٹ کچھ چیزیں اگر نہیں سمجھ آتی تو بالکل ضرور پوچھیں آپ, تاکہ ایک بندے کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اب آ جاتے ہیں جناب اگلا جو سیکنڈ اسپیکٹ ہے جو ہمارا فراگ مین کورس تھا. فراگ مین مینس ڈیپ سی ڈائیونگ, مینس اسکوبا ڈائیونگ ان کراچی ہمالیہ چیٹی. تو جب اس کی نامینیشن آئی تو ہمیں پتہ لگا کہ میرے جو اسکواڈرن کے جو فلائٹ کمانڈر ہیں سر شاہد قادر ان کا نام ہے, فادرلی فگر ہمارے لیے, اور وہ بھی جا رہے ہیں. اور ایک ہمارے تھے جو کریکٹر بلڈنگ کے تھے سر صافی, وہ بھی جا رہے تھے. اسی طرح 1-2 اور آفیسرس تھے. تو ہم نے جو ہے نا وہ پھر سبسکرائب کیا. ریزن میں نے بتا دیا کہ want to be different from the other course mates and want to put some good things in my folder. تو اس میں جیسے یہ تھا کہ گارلوں سے تھوڑی سی دوری ہوگی. لیکن یہ بات بتا جس طرح میں نے کہا, جب میں نے پہلا مشن جب اڑا رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا میرے دماغ میں یار وہ کیا کر رہے ہیں اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. تو آئی واز ویری سیٹسفائڈ ود مائی سیلف. اب جب میں ویکینڈ پہ جب میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا تھا واپس راولپنڈی, انہیں دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ پورے زندگی گزاری ہے, تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو فیل اے بٹ بورڈ. کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا لیول اب تھوڑا سا, جب میں وہ پراؤڈنیس کی بات نہیں کر رہا, ان کا جو میچورٹی لیول تھا مجھ سے کم تھا. ان 3-4 مہینوں میں جو میچورٹی کا لیول جو میں نے امپروو کیا, کہ مجھے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ثانوی سی لگی, بڑی ٹرشری سی لگی. سیکنڈری بھی نہیں, بڑی ٹرشری سی لگتی تھیں. بس ویسے تو میں ویسے پونڈی میں تھا ہی نہیں, لڑکیوں کو دیکھ کے سیٹیاں مارنا, یہ کام کبھی کیے بھی نہیں تھے, اس وقت بھی نہیں کیے تھے. لیکن اب تو اور برے لگتے تھے. ٹھیک ہے, پبلک اسموکنگ ختم ہوگی میری, پبلک میں اسموکنگ نہیں کرتا تھا. یہ ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی آتا تھا, ٹھیک ہے. تو
جس طرح میں نے کہا میں بھی سول لائف میں ویسے ہی تھا، مطلب شلوار بھی پہنی ہے، صبح اٹھ کے پہنچ گئے جناب، جدھر جانا کالج بھی پہنچ گئے، اسی کپڑوں میں، سلیپنگ سوٹ شلوار بھی وہی بنا ہوا ہے، وہی آپ کا ٹریولنگ سوٹ بنا ہے، وہی آپ کا سوئمنگ سوٹ. پرابلم ہے پر میں سوئمنگ کا بتاتا ہوں. تو اس لیے ایک وہ تھا کہ اب لائف جو ہے وہ ساری کنورٹ ہو گئی ایئر فورس میں. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو آئی ڈونٹ مس لاٹ آف پیپل بیک ہوم. مس کرتے تھے لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے. تو آپ کسی پردیش میں چلے جائیں تو جتنا اپنے دوستوں کو مس کرتے ہیں وہ زیادہ کہانی ہے. نہیں، یہاں پر اپنی لائف ایک ڈفرینٹ ہوگی. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا میں نے، تو ہم نے بتایا، میں 5-6 لڑکے تھے جنہوں نے ٹورسٹ کورس میں اپلائی کیا. جونیئر موسٹ میں سے ہم 100 لڑکے تھے. 100 میں سے 6-7 نے اپلائی کیا، باقی انہوں نے نہیں کیا. تو اگین ہر بندے کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن میرا جو کہ میں نے اس کو زیادہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. دیٹس وائی آئی ہیڈ ٹو ڈو بیٹر دین لاٹ آف پیپل ان ٹرم کہ میرے نمبرز بہت کم ہیں ایف ایس سی میں. سروائیو کرنا ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے لوگوں کو دکھانا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ. بس یہ تھا. سوئمنگ اب وہی سوئمنگ ہم نے کہاں پہ سیکھی جناب؟ یہ اگر اب تو خیر وہ ختم ہو گیا وہ. اچھا، ہمیں نہیں پتا تھا، بڑے عرصے بعد پتہ لگا. پتہ تو تھا لیکن ہم اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالتے تھے. درائے سواں، ایک تو ڈفرنٹ ریور سواں ہے نا. ایک اسلام آباد کی جو پوری سویج سسٹم تھی نا، اس کا پانی گزرتا تھا فیض آباد پل کے نیچے سے، پرانے فیض آباد پل کا. اب تو فلائی اوور بن گیا، وہاں پہ ڈفرنٹ ہو گیا، چینج ہو گیا. وہ بھی ہے وہ جو نالا سے، نالا نہیں تھا وہ، دیٹ واز سویج سسٹم جو تھا پورا اسلام آباد کا، اس کی آؤٹ لیٹس اس کے اندر آتی تھی. تو جب پانی بہتا ہے تو جو بگ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے نیچے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوپر پانی جو ہے نا وہ نیچر کی طرف سے ایک وہ پلوریفیکیشن اس کی ہے کہ پانی اس کے اوپر دیکھنے میں صاف نظر آتا ہے. لیکن جب ہم جمپ مارتے تھے اس کے اندر شلوار میں پھونک بھر کے نا، بتی بنی تھی، اس کو ڈم کر جمپ مارتے تھے تو نیچے سے وہ کالے رنگ کی چیزیں نکلتی تھیں. لیکن سوئمنگ نہیں سیکھ سکے کیونکہ وہاں پہ چھاپے پڑے تھے. اکثر امیاں پہنچ جاتی تھیں، خالائیں پہنچ جاتی تھیں، پتہ نہ تھا کدھر گئے بچے. اس ٹائم گیا میں گراؤنڈ میں ادھر ہی آ رہے، چل رہا ادھر ہی گئے ہوں گے. وہ بھی بس پکڑتی تھی، پہنچ جاتی، مار مار کے ہمیں واپس لے کے آنا. تو سوئمنگ کا بہت شوق تھا بٹ couldn't do it. تو جب یہ فارمولا کورس ہے اس کے بعد ڈیپ سی ڈائیونگ آئی تو موٹیویٹڈ، تو کیا بات ہے جناب، جانا ہی جانا تھے، نام دے دیا اپنا. اب اس میں جو فارم فل کیا تو اس میں لکھا تھا کہ ڈو یو نو ہاؤ ٹو سویم. تو ہم نے اس کو کراس مارا. تو ہم 3 لڑکے تھے جن کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، جو ایئر فورس بیبیز تھے جن کا بیک گراؤنڈ تھا ایئر فورس کا. ان میں سے بھی 3 نے اس لیے اپلائی کیا تھا کہ ان کی فیملی کراچی میں تھی، یعنی دے ور فرام کراچی. تو ہم نے کراچی میں ہی جانا تھا. تو ان کو بھی ٹھیک ہے، مفت کا جہاز مل رہا ہے C-130، اس پہ جائیں گے ہم. اور شام کو جو چلے جاتے تھے اپنے گھر اور صبح پھر آ جاتے تھے واپس. اور ہم لوگ وہیں رہتے تھے نیول اکیڈمی میں، منوڑا کے پاس ہے یہ نیول اکیڈمی. تو ہم ادھر رہتے تھے. تو یہ لوگ اپنے گھر بھی جاتے تھے، تو ان کو ڈبل وہ تھا. تو جب وہ کیا تو پھر انہوں نے پھر ایئر فورس سے یہی کیا کہ جن کو سوئمنگ نہیں آتی تھی تو ہمیں پرمیشن دی، کیونکہ لوگ پریڈ ڈیز چل رہے تھے. مجھے بتایا پریڈ ڈیز میں صرف آپ کی آفیشیل 2 مارننگ میں پریڈ ہوتی ہے، باقی پورا دن آپ کتے آتے ہیں یا تو رگڑا کھاتے ہیں. اس کی سیدھے سے چیک ہو گئے. اس میں جب بھی ہمیں یہ آواز تھی پریڈ ڈیز کے دوران، مسٹر صاحب اسٹے دیر، ٹانگوں سے جان لے آگے مگر رگڑے گئے اور پھر آپ کا رگڑا شروع ہوتا تھا. تو کوشش ہوتی تھی کہ اس ٹائم پہ کو پکڑے نہ جائے. لیکن بہرحال ہم لوگوں کو جو تھے جنہوں نے کراچی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو وہیں رسال پور ایئر بیس میں سوئمنگ پول تھا. اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی اچھے سوئمنگ پول میں ہم جا رہے تھے. جی ہو گیا زندگی میں کبھی سوئمنگ پول میں گھیری میں تھا، گھر نالا لے کے ساتھ تھا، بارش ہوتی تھی، سارے جو ہے نا لوگوں کے فضلہ جات تیر ہوتے تھے بستر کے ارد گرد، لٹرلی گھروں میں پانی آتا تھا. ابھی تک کوئی حساب ہے وہاں پہ. لیکن بہرحال یہاں پہ فل فلیج جو ہے وہ یہ پورا اف ایم ناٹ رانگ 25/50 کا جو تھا نا وہ سوئمنگ پول تھا. اور نیچے بلو ٹائل لگی تھی، تو وہ نیلا پانی، بلو لیگون مووی بھی دیکھی تھی وہ بھی ہم نے اکیڈمی میں. بلو لیگون بڑی کلاس کی مووی تھی. 2 بچے پھنس جاتے ہیں جزیرے پہ. تو اینی ہاؤ وہاں سے سوئمنگ کے لیے گئے. تو اب ہمارے پاس 3 دن رہ گئے تھے ڈپارچر میں. اب 3 دن میں ہمیں سوئمنگ سیکھنی تھی. تو وہ جو میرے جو فلائٹ کمانڈر تھے شاید قادر، انہوں نے پاسز لے کے دیے، اسپیشل پاسز. تو اس میں پھر ہم دوپہر کو جاتے تھے وہاں پہ 3 گھنٹے کی سوئمنگ کرنے کے لیے.
تو اس میں بس اتنی آگے تھے کہ ڈوبنے سے بچ گئے، کیونکہ جو باقی لڑکے جو تھے ساتھ جن کو سوئمنگ آتی تھی انہوں نے تھوڑا بہت بتایا کہ فلوٹنگ کیسے کرنی ہے، پاؤں کیسے مارنے ہیں، اور کس طرح ہاتھ مارنے ہیں، کیسے سانس لینا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے سیکھ لی، بیسک اس کی آ گئی. مطلب میں اس وقت سوئم کرتا تھا 5-6 ہاتھ، یعنی 1 2 3 4 5 ڈب گیا پھر شلو میں ڈوب جاتے تھے. اب سوئمنگ پول کا امپریشن پڑ گیا بڑا زبردست. تو وہاں پر لازم بات ہے سارے ایئر فورس بیبیز وہاں پہ آتے تھے، تو اپنے اس میں سوئمنگ کاسٹیومز میں اور یہ سارا کوئی گلاسز گاگلز پہنی ہوئی ہیں نا، بچے وہاں پہ سوئمنگ کر رہے ہیں، آپ سے کھدک رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور ہم وہاں پہ 3 اناڑی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں، ہو گیا جناب، سوئمنگ ہو گئی. وہ ہم نے بیسک سیکھ لی کہ پانی کے اندر جب ناک سے باہر نکالنا ہے اس کو، سانس کو، اور جب پانی کے اوپر آئے تو منہ کھول کے سانس لینا ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ جو آپ کے یوں جائیں اور پورا چپو بناتے ہوئے باڈی کی ان سائڈ، اور اس کو جب واپس آئے تو پورا واپس نہ کریں. ہو گیا. اب C-130 پہ جانا تھا، تو رسالپور ایئرپورٹ سے ہی C-130 آ گیا وہاں پہ، اور ہم لوگ پھر یہ شب میں اپنی لائف میں 3rd ٹائم جہاز پہ بیٹھا تھا. اب جو سپاہی 2 دفعہ بیٹھا تھا، پہلا تجربہ کیا تھا حجویری ایئر لائن، بہترین. وہ میں نے اپنی ICG کے فائنل میڈیکل میں اس کے ایکسپیرینس بتایا ہوا ہے کہ کتنا وہ زبردست جہاز تھا. اور اس کے بعد وہ جہاز ایئر لائن ہی بند ہو گئی جس میں میری واپسی کی ٹکٹ تھی، تو انہوں نے پھر میں ایئر ایشیا پہ کر دی. ایئر ایشیا جو تھی وہ 3x2 کی سیٹیں تھیں، جس طرح سرکاری بسوں میں ہوتی تھی اس زمانے میں. اور گانے بھی لگا دے پنجابی پرانے سوڑ منجی دی مٹھڑی تان. تو خیر وہاں پر وہ آئے. اب C-130 اب جب اس بیک سے جو نیچے جو ہوتا ہے وہاں سے میں انٹر کرایا گا. اندر دیکھا کوئی ایک کرسی بھی نہیں ہے، نتھنگ. وہ جو ہارنیسز ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اس پہ بیٹھنے ہیں، کوئی سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہے. تو بڑا زبردست ایکسپیرینس جب اڑنا شروع ہوا، اس نے ٹیک آف کیا تو ایک تو آواز اتنی زیادہ نا، کیونکہ اس میں تو وہ والا پریشرائز کیبن والا صاحب تو کوئی نا، تو ایک جھٹکا جو تھا نا وہ فیل کا تھا. شیٹ سے کوئی 1.5-2 فٹ ہم اوپر چلتے تھے. تو فلموں جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ سارے ہارڈ سے ٹائٹ اینڈ لاک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اندر. وہ بھائی کوئی صاحب نہیں ہے، وہ کارگو جہاز ہے، اس میں زیادہ کارگو چیزیں وہ ہوتی ہیں. تو نارمل روٹین پہ جو جا رہا تھا کراچی، اس میں ہم لوڈ کر لیا، سارے بیٹھے آفسر اس میں بیٹھے، اور ان کو تو خیر عادت تھی، وہ اکثر سفر کرتے تھے. ہم پہلی دفعہ جب بیٹھے پینڈو، ہمارے کو بھی تو دیکھے دوسرے کو. خیر جیسے ہی ٹربلنس میں جہاز جاتا تھا C-130 ایسے جناب پمبیری کی طرح ہم جو ہے اٹھ کے جمپیں مارتے تھے. خیر ایسے لینڈ کیا، آئی ڈونٹ ریمبر کون سی بیس پہ لینڈ کیا تھا، فیصل بیس ہی ہوگی کیونکہ وہی C-130 کا جو ہے بڑا ہے. تو کراچی ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہے، آئی ڈونٹ ریمبر آنیسٹلی. اور پھر وہاں سے ہم بسز پہ پہنچے جناب نیول اکیڈمی میں. وہاں پہ رومز مل گئے. نیول اکیڈمی واز ناٹ ایز گڈ ایز PF اکیڈمی رسالپور. اس کا لیول بڑی چھوٹی سی تھی، مجھے نہیں پتا آپ نے بڑی کر دی ہے کہ نہیں، کوئی اور جگہ چینج کر دی ہے، بٹ دیٹ واز ود ان دا سٹی. اور جس طرح ایک ہاسٹل ہوتا ہے نا جو انڈین فلم میں آپ نے دیکھے ہوں گے، منا بھائی MBBS، اسی ٹائپ کا تھا بالکل لٹرلی. ایک سائڈ سے انٹرنس تھی اور یوں بلاکس بنے ہوئے، 1 فلور 2 فلور 3 فلور، درمیان میں بڑا سا صحن ہے. ان کا بھی اپنا سوئمنگ پول تھا. تو پہلے دن وہاں چلے گئے، تو پھر سوئمنگ پول میں جا کے سوئمنگ کی. تو تھوڑی سی اب یہاں پر یہ تھا کہ یہ سوئمنگ پول PF اکیڈمی کے برابر کا نہیں تھا، لیکن یہ اس سے بڑا تھا اور اس کی ڈیپتھ بھی کافی زیادہ تھی. اچھا اب پہلے دن ہم شام کو پہنچ گئے وہاں پہ، تو خیر سوئمنگ فری تھی ساری، تو ہم چلے گئے. وہاں پہ نیول اکیڈمی میں ذرا اور صاحب دیکھا کہ وہاں پر وہ والا صاحب رگڑے والا صاحب نہیں تھا. رگڑا سینئر آپ کو نہیں کرا سکتا، صرف آفیشیل رگڑا کرا سکتے ہیں. اور آپ ان کو سر بھی نہیں کہتے، اپنے سے سینئر کو بھائی جان کہتے تھے وہاں پہ. اور کریڈٹس گھوم رہے ہیں، مطلب کھڑیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی کسی دوسرے کو پوچھتا نہیں ہے. سمپل جو ہے نا وہ ایک ٹپل سا وہ I'm not degrading them، لیکن بہرحال دس از what I observed back then. اور ہمارا وہاں پہ وہ کھڑیاں پہن کے نکل آئے باہر، باتھ روم سلیپرس پہن کے کوئی نکل کے دکھا دے باہر، ایسے اس طرح کوریڈور میں گھومتے ہوئے پکڑ کے رگڑا لگا دیں وہاں پہ. صرف باتھ روم، کمرے سے باتھ روم تک، باتھ روم سے روم تک. بلاک سے تو آپ باہر اسٹیپ آؤٹ کر نہیں سکتے نا اپنے باتھ روم سلیپرس میں، اور گاؤن کے بغیر. ایون آپ نے گاؤن بھی پہنا ہوا ہے، باتھ روم سلیپرس بھی پہنے ہوئے ہیں، یو کی ناٹ لیو دا پریمیسز آف دا بلاک.
where you're living. تو خیر یہ تھوڑا سا اس کا بھی بتا تو نیور اکیڈمی کا. جب نیکسٹ مارننگ ہماری پہلی وہ تھی چیک کرنا تھا انہوں نے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ ڈیپ سی ڈائیونگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ڈیپ سی ڈائیونگ میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ زمین سے اوپر جاتے ہیں تو پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر کا. تو جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگین لاز آف فزکس کہ ہائی پریشر ٹینڈس ٹو گو ٹورڈس لو پریشر. ہمارا باڈی کا جو پریشر ہے وہ 1 ایٹماسفیئرک پریشر 1 PSI پر اسکوائر انچ کہتے ہیں. وہ اٹ از 31 پوائنٹ سم تھنگ Hg اور سم تھنگ مرکری جو بھی اس کا جو تھا مجھے بھول گئے. تو فرض کریں زمین پہ اگر 1 PSI تھا تو ایک خاص آئی تھنک دیٹس ایوری 1000 feet یا کچھ طرح کے میں وہ لگا دوں گا اس پہ 1 ایٹماسفیئرک پریشر کم ہوتا تھا. پھر آپ جب 2000 feet پہ جائیں گے تو ایک اور کم ہوگا, 3000 feet پہ جائیں گے تو ایک اور کم ہوگا, آل دا وے ٹو دا ٹاپ. جو ہے ایٹماسفیئرک پریشر اتنا کم رہتا ہے کہ اگر مطلب جو 10,000 feet کی ہائٹ ہے, 10,000 feet کی ہائٹ, 10 سے 14,000 feet کی تک انسانی باڈی اس کو برداشت کر سکتی ہے. اس سے اگر اوپر ہوں گے تو باہر کا جو پریشر ہے وہ اتنا لو ہو جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو اندر کا جو پریشر ہے ٹینڈس ٹو گو آؤٹ. اب اس نے کہاں سے نکلنا ہے باہر؟ اس نے آپ کے کانوں سے نکلنا ہے باہر, جو آپ کے 9 holes آف دا باڈی وہ سب سے ولنریبل پارٹس ہوتے ہیں. اور یا پھر آپ کو کوئی زخم لگا, آپ کو کٹ لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا, یہ وہ ایکسپلوڈ کر جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ GDPs کے لیے جو میڈیکل جو کنڈیشن ہے سرجری آپ کی نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ اسکن آپ کی دوبارہ اس طرح کی نہیں بنتی تو آپ کی باڈی ایکسپلوڈ کر سکتی ہے. اسی لیے ایسٹروناٹس ہوتے ہیں وہ جب اسپیس میں جاتے ہیں تو وہ پورا سوٹ پہن کے جاتے ہیں. اگر اف دے جسٹ ڈیئر ٹو لیٹ دیٹ تھنگ اوپن, چھوٹا سا سوراخ بھی ہوگا, وش ایوری تھنگ گوز آؤٹ. پھر ہم دیکھا ہوگا اپنے جہاز جو ہے ان کا دروازہ کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تقریباً وہی چیز ہے. تو ہم آپ کی باڈی اس وہ ایکٹ کرتی ہے جہاز کے طور پر, ہر چیز وہاں سے نکلنے کی, تو پھر آپ جو ہے نا پھر پھٹیں گے. تو یہ ہوتا ہے. یہ اب جب آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح جب ہم اب جب ہماری باڈی یوز ٹو ہو گئی ہے اوپر ایئر میں, تو جب ہم ڈسینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے نا, کیونکہ باہر ایک کانسٹنٹلی آپ کا پریشر انکریز ہو رہا ہے, ایک خاص رفتار سے نیچے ڈسینڈ کرتے ہیں. اب باہر پریشر انکریز ہو رہا ہے, حالانکہ وہ اتنا نہیں, ہماری باڈی جتنا پریشر نہیں ہے, لیکن اٹ از انکریزنگ. ٹھیک ہے, یہ فلی پریشرائز کاکپٹ نہیں ہوتے اس کے فائٹر جو جہاز ہوتے ہیں, تو اس لیے دیٹ پریشر آلسو ٹینڈس ٹو گو ان ٹو یور باڈی. کہاں سے جانا ہے؟ کانوں سے جانا ہے, ناک سے جانا ہے اور گلے سے, اینڈ آل دوز 9 holes اور اینی ولنریبل پارٹ آن دا باڈی. تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں, وہاں جب نیچے آتے ہیں تو ہم کچھ مینورس جو ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, مطلب سانس روک لیا یا دماغ کو آکسیجن زیادہ دینی, اس کے لیے ہم جو سانس بالکل روک لیتے ہیں تاکہ خون نیچے نہ جائے. لیکن وہ بھی جب زیادہ سانس روکیں تو یو ول گیٹ فینٹ. بلکہ ہماری ایئر فورس میں ایک ایکسرسائز بھی ہوتی تھی, ہم لوگ اسکواٹ کرتے تھے سامنے ہاتھ رکھ کے اور 15 سٹ اپس سانس روک کے. 15 سٹ اپس کرنے کے بعد ایک بندہ پیچھے سے آتا تھا, یہاں سے میں پکڑتا تھا, لاک کرتا تھا چھاتی کے پاس سے اور پش کرتا تھا 2-3 سیکنڈ کے لیے, اور بندہ بے ہوش رائٹ اوے. اور بے ہوشی کا وہ ٹائم اس کو جی لاک کہتے ہیں ہم, 3 یا 4 سیکنڈ. جب اٹھتے تھے نا تو وی ور فریش لائک کیوکمبرز. لیکن I would not recommend this to the heart patients or medically unfit people. لیکن یہ ہم یہ ایکسرسائز اب میں نہیں کر سکتا, اب میں کروں گا میں شاید اٹھوں ہی نہ لیکن اس زمانے میں لیکن میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے تھے, اور بہت سارے پائلٹس کو یوز کرتے ہیں. میں نے اس کے طریقے کو کبھی یوٹیوب پہ دیکھا نہیں ہے اس سے پہلے میں, آئی ٹرائی ٹو سرچ اٹ, مجھے نہیں ملا. اور یہ اس وقت ہم یوز کیا کرتے تھے ایئر فورس میں, ٹو بی ریلیکسڈ, اپنے پریشر کو وینٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ اس کو پاور نیپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پاور نیپ کیا ہوتی ہے کہ آپ دن کو سو گئے بس 5-10 منٹ کے لیے بھی آپ نے نیپ لے لی تو آپ کو فریش رکھتی ہے وہ باقی پورا دن. تو یہ اس طرح اور یہ ٹوٹل 3-4-5 سیکنڈ دیٹس اٹ, اس سے لمبی نہیں ہوتی. اس میں ہم ڈریمز بھی ایون گو فار ڈریمز, اور پھر اٹھ کے وہ جو ڈریم جا ہوتے ہیں, کیونکہ 2 ڈریم ہوتے ہیں. یہ انسان ہر 3 سیکنڈ میں ایک ڈریم دیکھتا ہے, ہر 3 سیکنڈ میں ایک ڈریم دیکھتا ہے انسان اپنی نارمل لائف میں. وہ کہتے ہیں کہ 2000 کے قریب ڈریم دیکھتا ہے بندہ ایک اپنی سلیپ میں 8 to 10 hours میں. یعنی کچھ ڈریم اس سے بھی شارٹ ہوتے ہیں 3 سیکنڈ سے, لمبا سے لمبا جو ہوگا وہ 3 سیکنڈ کا ہوگا. وہ اس کی لیونارڈو ڈیکیپریو کی ایک مووی ہے, بڑی کلاسیکل ہے, اس کو چیک کریں آپ, نام مجھے بھول گیا, ڈسپلے ہیئر. آگے چلے. یہ تو ہو گیا جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں. اب جب پانی کے اندر جاتے ہیں تھوڑی ریورس ہو جاتے ہیں.
پانی کے اندر آپ کا ہر 10 فٹ پہ جو ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر ڈبل ہو جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، پانی کے جتنا جتنا نیچے جائیں گے تو جو باہر کا جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو اس نے کیا کرنا ہے، ہائی پریشر گو ٹورڈز لو پریشر. اس نے پھر آپ کے کانوں سے، ناک سے، اگین 9 ہولز سے اندر گھسنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہیومن باڈی جو ہے نا وہ تقریباً پہنچ جاتی ہے وداؤٹ اینی واٹ یو کال اینی اسپیشل اکوپمنٹس 50 میٹر تک جا سکتے ہیں، 50 میٹرس تک جا سکتے ہیں. اور یا پھر 10 ایٹماسفیرک پریشر 10 PSI، یا پھر اتنے میٹرس تک ڈپینڈنگ آن دی ٹیمپریچر آن دا سرفیس. سردیوں میں شاید آپ زیادہ گہرائی تک جا سکیں، گرمیوں میں شاید آپ کم گہرائی پہ جا سکیں. تو اس طرح کا جو ہے نا اس کا وہ فارمولا ہے. تو یہ پریشر چیمبر کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے آپ لے کے جاتے ہیں اور مجھ کو زیادہ ہوتا ہے بند. پھر یہ ہم پریشر انکریز کرتے ہیں. پھر جیسے ہی آپ اس کو بیئر نہیں کر سکتے، مینیورز ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گردن یہاں سے پکڑ کے اور ناک یہاں سے پکڑ کے اور سانس کو روکنا ہے اور باہر کی طرف پریشر کو پٹ آؤٹ کرنا ہے نوز سے اور ایئر سے. تو اس سے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے باہر کی طرف. تو وہ اس طرح کرتے 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 جہاں پر آپ بالکل ختم ہو گئے نا کہ بس نہیں، دین یو جسٹ پٹ یور ہینڈ اپ. اس کو زیادہ بند کرتے ہیں اور اس بندے کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں. دوبارہ پھر بند ہوتا ہے، پھر وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے باقی بندوں کے لیے. تو سب سے پہلے ہمارے ایک افسر اٹھ کے گئے، وہ نہیں برداشت کر سکے. ہم کریٹس اینڈ تک بیٹھے رہے. میں بالکل ختم ہو گیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ میرا میڈیکل کے ٹائم پہ کان کھرچتے کھرچتے جو میرا رائٹ ایئر تھا، یہ ویڈیو میں لیفٹ شو ہو رہا ہوگا لیکن بٹ دس از مائی رائٹ ایئر. تو اس کو اس کا پردہ سے ڈیمیج کر دیا تھا اور یہ وہاں پہ جا کے اس کا سیکنڈ افیکٹ آیا تھا کہ انہوں نے جب پریشر انکریز کرنا شروع کیا تو مجھے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن میرا یہ کان جو کہہ رہا ہے کہ بس یہ پھٹنے والا ہے. اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ ٹیل دیم. میں نے اپنا ہاتھ کیونکہ اگین میں کہا میں اپنی سروائول کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے جو ہے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. کہتے ہیں نا کہ بس پارٹی ہوئی سی، لیکن ہم نے کہا نہیں، اور بندہ نہیں اٹھ رہا، میں نے بھی اٹھ رہا، جو مرضی ہو جائے. ایونچولی انہوں نے جو اپنی اینڈ تک پہنچے، جب وہ جو ہیومن لمیٹیشنس ہیں وہاں تک جب کیا، دونوں کو ٹرین کی آواز ہے، دروازہ کھولا، باہر نکلے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یس کوئی پرابلمس؟ نو سر. باقیوں سے پوچھا سب کوئی اسے چیک نہیں کیا، چیک کرتا پھر بڑا کھول جاتا. واپس جب کمرے کا روم میٹ کہو تیرا خون نہیں کرے اس طریقہ ہے. میرا وہ کان سے دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی. خیر میں نے اسی کو صاف کیا، اسی کو ٹیشو پیپر سے، کاٹن بڈ سے صاف کر کے آئی میڈ شیور کہ اب خون نہیں نکل رہا. تو ویسے بائی دا وے ٹوٹکا جو ہوتا ہے نا، کہیں سے بھی خون کٹ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ صرف یہ کریں جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ جیسے شیونگ کے کٹس ہو جاتے ہیں تو ٹیشو پیپر چھوٹا سا ٹیشو پیپر لے کے اوپر چپکا دیں، بس دیٹس اٹ. وہ ٹیشو پیپر جو وہ ایز آپ کی ٹیمپریری اسکن کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ جب بالکل گیلا ہو جائے اس کو اٹھائیں، پرے پھینکیں، ایک اور وہاں پہ چیپنی اس کو کہتے ہیں وہ لگا دیں، اینڈ یور بلیڈنگ وڈ اسٹاپ ود ان لائک اے منٹ. تو ہم نے وہی طریقہ یوز کیا اور بلیڈنگ رک گئی. یہ کوئی اتنا رپچر نہیں ہوا تھا لیکن ڈیمیج اس میں پھر بھی آ گیا تھا. پریشر میں بتاؤں 10 PSI از ناٹ اے اسمال پریشر. ہیومن لمیٹیشن کی اینڈ تک وہ جاتے ہیں، 9 پوائنٹ سم تھنگ جو ہیومن لمیٹیشن ہے اس تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے تھے، مجھے ان کا نام بھی یاد ہے، لیفٹیننٹ کمانڈر حیدر نام تھا ان کا. انہوں نے وہ ریڈ سوٹ پہنی تھی. تو یہ وہ کمپٹیشن ہوتا ہے آئرن مین کا، نیوی والوں کو ہوتا ہے یہ، اور اس میں بغیر آکسیجن ماسک کے یو ہیو ٹو گو ڈاؤن ان ٹو دا واٹر، اور اس میں پھر وہ ڈیپتھ ہوتی ہے. تو یہ ریڈ سوٹ تھی ان کے پاس، یعنی آئرن مین کو کنسیڈر کیا گیا تھا. ورلڈ وائڈ کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی 50-55 میٹر تک بغیر سلنڈرس کے یہ گئے ہوئے پانی کے اندر. سو 50-55 فیٹ ہے یا 50-55 میٹر ہے، کنفرم دا چیٹ جی پی ٹی میں سب کچھ مل جاتا ہے. تو وہ ہمارے ٹرینر تھے. ہمیں مل جائے گا کہ جناب ادھر جو ان کا سوئمنگ پول تھا، ہم اندازہ کریں کہ ہم ایئر فورس کے سوئمنگ پول سے ہیں بلو، جس کی بلو ٹیلنٹ تھی. دوسرا سوئمنگ پول ہو گیا نیول اکیڈمی کا، جس کی مطلب وہ اس کے نیچے پتھر کی ٹائل لگی ہوئی تھی، بٹ اسٹل واٹر واز کرسٹل کلیئر. اب ہمیں یہ لے کے گئے جو کہ اسکوبا ڈائیورس کو ٹرین کرنے والا ہمالیہ جٹی پہ جو
سوئمنگ پول تھا, وہاں پر لے کے گئے. تو اسٹاف نے پوچھا سوئمنگ سب کو آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے. اوکے جی. اب آپ کو ویسے پانی میں نہیں پھینک سکتے اسکوبا ڈائیونگ کرانے کے لیے, آپ کو مکمل انہوں نے, تاکہ آپ کو کریمپس نہ پڑے. آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ سوئمنگ جب آپ کرتے ہو تو آپ کو پورا جو ہے نا پورے جو جوائنٹس ہیں وہ ہلتے ہیں, پاؤں کے بھی اور یہ بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ویکنیس ہو تو آپ کے کریمپس پڑ جائیں گے, کروڑ جس کو کہتے ہیں ہم پنجابی میں, کروڑ پہ آ جاتا ہے. اگر وہ کریمپس پڑ گئے پانی کے اندر تو دیٹ کوڈ بی فیٹل. تو اس کے لیے پھر ہمیں رننگ کروائی جاتی تھی اس کے اوپر, ریت کے اوپر. تمام آفیسرس کیڈٹس کٹھے دوڑے, 15 بندے تھے ہم, اور اس پہ ہم جو ہے وہ ریت پہ دوڑتے تھے, اور وہ آدھا پونا گھنٹہ میں دوڑنا ہوتا تھا ریت پہ, ریت بھی گرم. اور کیونکہ ہم لوگ گئے تھے جون میں, آپ اندازہ کریں کراچی میں جون میں, اور دوپہر کو ریت کے اوپر بھاگنا, پاؤں جلتے تھے لیکن باہر انہوں نے کہا بھاگو اٹس گڈ فار یو, تاکہ آپ کو کریمپس نہ پڑیں. پھر جب سوئمنگ پول کی باری آئی تو سارے تھکے ہوئے پہنچے وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ 2 بندے جائیں گے سوئمنگ پول میں. کیوں جی؟ اچھا اس کو پتا تھا کیا ریزن ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. تو کہتا ہے بائی نیڈ ٹو والنٹیئر, اسٹاف تھے وہاں پہ, نیول اسٹاف. تب کر کے سب سے پہلے میرا ہاتھ کھڑا ہوا, میرے روم میٹ کا, شاہد کا. ہم دونوں نے کھڑے ہوئے سوئمنگ پول, چھوٹا سوئمنگ پول تھا, اس واز 20x20 ایک اسکوائر کی شیپ میں تھا, سبز پانی. اب ہمیں موویز یاد آ رہی ہیں سبز پانی والے, وہ گرین اوشن اور بلو اوشن, اور کیا بات ہے. اور پانی بالکل ساکن, نو موومنٹ ایٹ آل. تو نے کہا جی جمپ. اب ہمیں جتنی سوئمنگ سیکھی تھی اس سے پہلے 3-4 دن, وہ اس کے اصول بالائے فرنٹ رکھ کے ہم نے ماری چھلانگ بیچ میں, اور یقین کریں جیسے ہی چھلانگ اندر ماری تو ہوا کیا جی کہ سب سے پہلے تو پانی گیا ناک کے اندر. ٹھیک ہے, جب وہ ناک کے اندر گیا تو تھوڑی سی ہمیں وہ ہو گئی, کھانسی سے نہیں لگتی وہ, اس سے منہ کھل گیا. وہ جب منہ کھلا تو پھر پانی منہ کے اندر بھی گیا. وہ پانی تھا جناب جو ڈیڈ سی کا جتنا واٹر ہوتا ہے نا, جتنا سالٹی ہوتا ہے, 33% ہوتا ہے ڈیڈ سی جو نویلا روم میں ہے, جس پہ لوگ پانی کے اوپر جو اخبار پڑھ رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نیڈ اینی فلوٹس اور اینی تھنگ. اتنا سالٹی پانی تھا. جو ہماری حالت ہوئی, اب شیلو پہ ڈوب گیا ہوں. شیلو پہ مطلب 3-4 فٹ کے ایریا میں ہم ڈوب رہے ہیں, کیونکہ سمجھ نہیں ہے, ایک دم بندہ پہنچا نہیں جاتا اس طرح. وہ اب وہ ہمیں لے کے چلے گئے, ایک اسٹاف بیچ میں تھا, لے کے چلا گیا ڈیپ کی طرف, پکڑ کے دونوں کا ہاتھ, چلو بھائی وہاں پہ سوئمنگ کریں. اچھا فلوٹنگ پانی میں ویسے بھی سوئمنگ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اتنا کھارا پانی تھا کہ وی کوڈنٹ اسٹینڈ اٹ, آنکھوں میں چبھ رہا ہے, ناک میں چبھ رہا ہے وہ, اور جو ذرا سی ایک قطرہ بھی اگر اندر چلا جاتا ہے تو یقین, اب 33% واٹر ان اب سالٹ ان واٹر, تو امیجن کہ وہ کتنا کھارا ہوگا یار. کبھی کوشش کیجیے گا, 1 کوارٹر بھریں اس کو نمک کو, اور اس میں پانی ڈالیں 3 کوارٹر, ذرا پیے اس کو, پتہ رہے گا آپ کو. اور وہ گندا پانی, گندا ایسے ان سینس کہ اس میں ہر بندہ جا کے سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ اس کا کوئی ڈرین کا سسٹم ادھر کر گیا بھائی کہ کوئی نیا فریش واٹر بھی ڈالتے ہوں, لیکن وہ صرف آپ کی ٹالرنس چیک کرنے کے لیے تھا. یہ آن پرپز ہوتا ہے کہ سمندری پانی بھی کھارا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ پانی اتنا کھارا نہ لگے. یہ آپ نے بڑے لیول پر دے دیا. اور اس کے بعد تو پھر جب اس کا بھی طریقہ ہے کہ کھارے پانی سے کیسے بچنا ہے, کیسے اس کو آنکھوں سے بچانا ہے, کیسے ناک سے بچانا ہے, کیسے منہ سے بچانا ہے. اور اس پہ سوئمنگ آپ کو ویسے ہی ہو جاتی ہے, فلوٹنگ آپ باڈی نیچرلی فلوٹ کرتی ہے. تو وی ڈیڈ ویری ویل. تو 3 دن وہ پریکٹس کی, پھر ہمیں لے کے گئے, پھر انہوں نے گروشر سکھائے اس کے اسکوبا ڈائیونگ کے, کہ اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں, ریسکیو کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے, نیچے آنے کا کیا طریقہ ہے, اوپر آنے کا کیا طریقہ ہے, اشارے جو ہوتے ہیں نا جو فورسز کے اسٹینڈرڈ آل اوور دا ورلڈ, وہ انہوں نے دکھایا میں. وہ کروا کے جو ہے نا پھر انہوں نے جو ہے نا اچھا, اب وہ جو امپریشن تھا کہ جو فلموں میں دیکھتے تھے اسکوبا ڈائیونگ ہو رہی ہے, ہاں یہ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں, یہ کچھ نہیں. گرمیوں میں سی ہوتا ہے رف, اور سی رف ہونے کی وجہ سے آپ کو پانی کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اور یہاں پہ کراچی کا پورا سویج سسٹم وہاں پہ آ کے اکٹھا ہوتا تھا, تو یقین کریں ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا پانی کے اندر. تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس فار ڈائیونگ ان سائڈ. لیکن جو ہمیں سیکھنا یہ تھا کہ ان کیس ہم پانی کے اندر اگر گھس جائیں اور کوئی ریسکیو کے لیے کوئی ہیلپ کو, اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سروائیو کر لیں. تو تیسرا والا کورس تھا, تو اس لیے اٹ واز ناٹ ایز گڈ ایز وٹ یو سی ان دا موویز, یا جو دبئی کے
فشنگ ایکویریم میں جو آپ کو نظر آتا ہے. ادھر میں نے کیا اسکوبا ڈائیونگ چائنا میں, وچ از کلوز ٹو دا موویز. یہاں پہ اسپیشل فش ٹینکس بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کو پوری نیچرل ہیبیٹیٹ دی ہوئی ہے. وہاں پہ جہاں اسکوبا ڈائیونگ کریں آپ کو ہر چیز کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے, لیکن سمندر میں بڑا صاف نہیں ہوتا, اور اسپیشلی کراچی میں بھول جائیں آپ. ہاں سردیوں میں کہتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ ونٹر میں جو ہے وہ بڑی کلیئر ہوتی ہے, اس میں پانی کلیئر ہوتا ہے. تو ونٹر میں ہم گئے ہی نہیں. ونٹر میں ہمارا ایک اور مشن تھا گارڈ ماڈلنگ کا, قائد اعظم کے اس کے مزار پہ, جس کو جو ایئر فورس کرتی ہے ہر سپٹمبر میں. تو جو ہم ون ٹیپ میں جب ہم نے ون ٹیپ پہنی تھی, تو پھر ہم سیکنڈ سیمسٹر میں اس کے لیے کراچی گئے تھے. تو اس کے سیکنڈ سیمسٹر والا میرا کورس میرا زیادہ تھا کہ ماؤنٹینئرنگ پہ ہی جائیں گے, لیکن ہمارا یہ کمپلسری تھا. تو ایونچولی ہمارے یہ 10-12 دن بڑے خدشے گزرے, کیونکہ سارے فری ہوتے تھے. آفیسر بھی آ جانا, کمرے میں بیٹھ جانا, کپیں لگانی آپس میں. کبھی وہ میں لے کے چلے جائیں باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ایئر فورس میں رول ہے یہ کہ آؤٹ سائڈ دی اکیڈمی اگر آپ کو سینئر نظر آ جائے نا, تو پھر آپ کی عیاشی ہوگی. پھر جو بھی آپ نے کھانا پینا نا, بل اس نے دینا ہے, پھر بل آپ نہیں دے سکتے, یہ ڈسگریس ہوتی ہے. تو اب آفیسر بھی ساتھ تھے, کچھ سینئر بھی ساتھ تھے, تو بڑی اچھی ہماری فرینڈ شپ بن گئی جو آگے بڑی کام آئی. تو یہ تھا جی ایئر فورس کا فراگمن ڈیپ سی ڈائیونگ کورس. اگر آپ کو کوئی چانس ملتا ہے, گو ان ونٹر, ڈونٹ گو ان سمر. سمر آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ پانی کے اندر کچھ دیکھ نہیں سکیں گے. ہاں سردیوں میں آپ کو ساتھ میں یہ بس وہ ٹیپ یاد رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ یو شوڈ بی میڈیکلی فلی فٹ ٹو ڈو دیٹ. میری طرح نہیں کرنا, کیونکہ مجھے اس کے بعد میں نقصان ہوا تھا. وہ میں جب فلائنگ کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کروں گا اس وقت کو بتاؤں گا کہ مجھے اس کی وجہ سے کان کی وجہ سے پرابلم ہوا بعد میں. وہ فلائنگ میں میرا کوئی اتنا خاص افیکٹ نہیں پڑا, لیکن اٹ از ویری لیتھل, اٹ از ویری ڈینجرس ٹو ڈو دیٹ. آپ اپنی جان پہ ظلم نہیں کر سکتے. کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہو, یو شوڈ رپورٹ رائٹ ٹو یور میڈیکل ڈاکٹر. میں نے وہ نہیں کیا, سو ویری نیگلیجنس ہے وہ, which is gonna be, I would let you know in the end, جب میری اسٹوری ختم ہوگی. پتہ نہیں کب ختم ہوگی, اب تو چل رہی ہے. تھینکس فار واچنگ. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے جناب پہلی ٹرم جو ہوتی ہے جس میں آپ اب ایک کورس سینئر ہو گئے اور آپ کے نیچے جونیئر موسٹ آ گئے. اب آپ کا بیہیویئر کس قسم کا ہوتا ہے, کیونکہ اب یو ہیو سم ون ٹو گیو رگڑا ٹو. جونیئر موسٹ آ گئے نا اب آپ کے نیچے, اور پھر آپ جو ہے ابھی بھی رگڑے کی زد میں ہوتی ہے اپنے سینئر سے, تو کیسے اس بیلنس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. سو ول ٹاک اباؤٹ دیٹ ون. اور پھر گارڈ ماؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قائد اعظم کے مزار پہ جو پھول جانے والی جو تقریب ہے اس پہ کیسے ہم پریپیئر کیا اس زمانے میں. So see you next time. یار شکر الحمد للہ, اللہ حافظ.